پیار کے نام پہ یہ فحاشی ہے، دین و مذہب کی یہ گستاخی ہے، نام لیوا ہو کسی کے کچھ سوچو، بے حیائی پہ کچھ تو شرم کرو، غیر کے طرز سے بچا جائے، غیر کے طرز سے بچا جائے، کیوں منع پڑھنے والی ہے کیا کام ہے؟ یہ کچھ کام ہے نا، اور اپنے دوستوں کے درمیان کچھ کام اور رہتا ہے۔ دوسرا کام ہوتا ہے جس کو بتانا بھی بہتر نہیں سمجھتے، ہاں یہ کہ اپنے دوستوں کے درمیان بڑے خوش مزاج سے بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں معلوم 7 تاریخ آنے والا ہے، ہم نے اس کو روز دینے کا وعدہ کیا ہے، روز گلاب 7 تاریخ ہو گیا، روز ڈے 8 تاریخ پرپوز ڈے، پرپوز کرتے ہیں 8ویں تاریخ کو پرپوز کرتے ہیں، اور مزید اور خوش کرنے کے لیے 9 تاریخ چاکلیٹ ڈے، کس طرح سے قریب لائیں گے۔ 10 تاریخ آیا پرومس ڈے، یاد رکھنا۔ 11 تاریخ آتا ہے ٹیڈی ڈے، کچھ گفٹ وغیرہ ہوتا ہے، ٹیڈی بیئر آپ نے دیکھا ہوگا، وہ گفٹ دینا۔ 12 تاریخ آیا ہگ ڈے، ہگ کریں گے اب وہ، یہ سب کہاں ہوگا آپ سمجھ سکتے ہیں نا، گھر میں تو ممکن نہیں ہے، کالج میں بھی تو اس بھیڑ میں سب کے سامنے نہیں ہو سکتا ہے، ہوگا کہاں۔ 13 تاریخ آیا کس ڈے، سمجھ رہے ہیں، الیاذ باللہ من ذالک۔ اور اس کے بعد یہ 14 فروری آتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ویلنٹائن ڈے۔ یہ ساری پلاننگ کس لیے ہوتی ہے، کس لیے ہوتی ہے پتہ ہے؟ اپنے فواحش و منکرات کو، اپنے جذبات کو پورا کرنے کے لیے، ایسے تعلقات جو جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے اسلام کی نظر میں، ایسے تعلقات کو مضبوط کرنے کے لیے گفٹ دے رہے ہیں، چاکلیٹ دے رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا چیز دے رہے ہیں، سارے وعدے کر رہے ہیں، ارادے کر رہے ہیں، حد پار۔ اب میں دوبارہ اس چیز کا نام نہیں لینا چاہتا، وہ سارا کام کر رہے ہیں، وہ سب کچھ کر رہے ہیں، کیا یہ مسلمان کے لیے زیب ہے؟ آج مسلمان بھی اس چیز کے اندر آگے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر کہا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ۔ اے لوگوں سنو، تم فواحش کے قریب مت جانا، خواہ وہ ظاہر ہو کے باطن ہو، جو غیر مسلم کرتے ہیں، جو عیسائی لوگ کرتے ہیں، جو بودھسٹ کرتے ہیں، جو ہندوئزم لوگ کرتے ہیں، کیا تم بھی کرو گے؟ مسلمان کے لیے زیب رہی ہے؟ مسلمان تو وہ ہے کہ جس کو دیکھ کر لوگوں کو اللہ کی قدرت یاد آتی ہے۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جسے دیکھ کر لوگ شرافت کی زندگی جینا سیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا ہے نبی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق کے اعلیٰ عہدے پر فائز ہیں، اور یہ حرکت انتہائی گری ہوئی اور بد اخلاقی ہے۔ یہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں، آج نوجوانوں کی تربیت ہونی چاہیے، انہیں متنبہ کرنا چاہیے، انہیں سمجھانا چاہیے، بتانا چاہیے کہ دیکھو اس چیز کے قریب مت جانا، اللہ نے اسے منع کیا ہے۔ آپ پڑھیے قرآن مجید، زنا کے قریب مت جاؤ، انہو کان فاحشۃ وساء سبیلا، یقیناً یہ انتہائی برا عمل ہے، ہلاک کرنے والا عمل ہے، اور بہت برا راستہ ہے، انتہائی گندا راستہ ہے، تم زنا کے قریب مت جاؤ۔ یہ کیا ہے؟ یہ جتنے سارے طریقے ہیں، کسی کو پرپوز کرنے کے جتنے سارے طریقے ہیں، یہ سب کے سب زنا کے قریب لے کر جاتے ہیں۔ یہ زنا کا راستہ کھلتا ہے، اور یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ دیکھو قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے، کیا ہوگا؟ وَيَقِلُّ الْعِلْمُ، علم کم ہو جائے گا، وَتَكْثُرُ الْجِهَلُ، اور جہالت عام ہو جائے گی، بڑھ جائے گی، وَتَكْثُرُ النِّسَاء، عورتیں بہت زیادہ ہو جائیں گی، اور فواحش و منکرات کا کام عام ہو جائے گا۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ آج ہم ان تمام کاموں میں دیکھتے ہیں کہ اپنے معاشرے کے جو مسلم
لڑکے ہیں ان لغویات میں، ان منکرات میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں، حالانکہ انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر واضح کیا، مومن کے لیے جائز نہیں ہے یہ۔ آپ پڑھیے سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 36 کے اندر، وما كان للمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخير۔ کسی بھی مسلمان کے لیے، نہ مومن مرد مومن عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ اللہ اس کا رسول جس چیز کے معاملے میں وہ فیصلہ کر دیں، حالانکہ اس میں اس کی بھلائی چھپی ہے، تو وہ اس سے انکار کر جائے۔ ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا۔ یقیناً جو لوگ اللہ کی نافرمانی کر گزرے، جو نافرمانی کرتا ہے، گویا کہ وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم نافرمانی نہیں کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمایا تھا۔ اب پڑھیے حدیث کے اندر ابن ماجہ کی روایت، حدیث نمبر 3228، لَتَتَّبِعَنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ باعًا بِبَاعٍ، تم بھی ضرور دوسری قوموں کی اتباع کرو گے، باعًا بِبَاعٍ، یعنی اگر وہ ایک ہاتھ آگے بڑھے تم بھی ایک ہاتھ آگے بڑھو گے، اور زرٍ بزر، اگر وہ ایک بتا اگر وہ آگے بڑھیں گے تم بھی اتنا ہی آگے بڑھو گے، اور شبرٍ بشبرٍ، اگر وہ ایک بالشت آگے بڑھیں گے تم بھی ایک بالشت آگے بڑھو گے، حتی دخلتموہ جوہر ذنب، یہاں تک کہ اگر وہ کسی گوہ کے بل میں داخل ہونا چاہیں گے تم بھی داخل ہونا چاہو گے۔ قال یا رسول اللہ الیہود والنصارى، کیا وہ یہود و نصارہ اللہ کے رسول، کیا وہ یہود و نصارہ کے نقش قدم کی پیروی کرنے والے ہوں گے؟ ہاں، اس کے علاوہ اور کون ہے؟ فمنزا، اور کون ہے؟ یہود و نصارہ کی اتباع کرنے والی میری امت ہوگی، جو کام یہود و نصارہ نے کیا میری امت وہ تمام کام کرے گی۔ حتی یاتی النساء، یہاں تک کہ تم عورتوں کو دیکھو گے وہ کیا کریں گی کہ وہ ان یاتی دوس من قبیلۃ دوس، قبیلہ دوس کے پاس آئیں گی اور وہ اپنے کمر کو تھرکائیں گی، وہ ناچیں گی گائیں گی۔ سمجھ جانا قیامت کی علامتیں شروع ہو گئی ہیں، اور جو لوگ اس چیز کو پسند کرتے ہیں، آپ پڑھیے قرآن مجید کے اندر سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 19 میں، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ من الذین آمنوا، بے شک جو لوگ فحش و منکرات کو پسند کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ آج اگر کوئی بڑا پروگرام کر دیجئے، جلسہ کر دیجئے، دین اسلام کے بات آپ لوگوں کے سامنے پیش کیجئے، سننے کے لیے تیار نہیں، آرکیسٹرا پارٹی کر دیجئے، پھر آپ کی جگہ کم پڑ جائے گی۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ من الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، جو لوگ فحش و منکرات کو محبت کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں عذاب ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، اس کا کیا انجام ہے اللہ کو بہتر پتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لوگوں، انسان کی سب سے قیمتی چیز کیا ہے پتا؟ حیا ہے، حیا، جو آج ہمارے دلوں سے نکلتی چلی جا رہی، ہمارے معاشرے سے نکلتی چلی جا رہی ہے۔ آپ حدیث پڑھیے، سیل جامع کی روایت حدیث نمبر 32 ہے، 3200، کیا ہے اس میں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء والایمان قرن جمیعا، حیا اور ایمان یہ دونوں لازم و ملزوم چیز ہیں، قرن جمیعا، فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الْآخَرُ، جیسے ہی ایک چیز نکل جائے گی دوسری چیز اپنے آپ چلی جائے گی۔ حیا گئی، ایمان گیا۔ آپ بے حیا ہو گئے تو کیا ایمان باقی رہے گا؟ نہیں رہے گا باقی۔ ایک مومن جو ہوتا ہے وہ غیرت مند ہوتا ہے، وہ معاشرے کے اندر کسی بھی بےہودہ کام کو دیکھتے ہوئے برداشت نہیں کرتا ہے، اسے بولتا ہے، اس کے ایمان کا تقاضا ہے۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جب آپ کسی معاشرے کے اندر کسی برے کام کو ہوتے ہوئے دیکھیں، کسی نوجوان کو بہکتے ہوئے دیکھیں، اگر لڑکیوں کو بہکتے ہوئے دیکھیں، ان کے قدموں کو بہکتے ہوئے دیکھیں، آپ اسے روکنے کی کوشش کریں، یہ آپ کا حق ہے۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اس کو اپنے ہاتھ سے پکڑے گا، اتنی طاقت نہیں ہے۔ فبلسانی، اپنی زبان سے کہیے کہ یہ جو کام کرنے جا رہی ہو نا، ڈیٹ دیا ہے تم نے نا، ڈیٹ پہ جا رہی ہو نا، انتہائی گندا کام ہے، اسلام میں یہ جائز نہیں ہے، آپ اسے منع کیجیے۔ اگر اتنی بھی طاقت نہیں ہے تو آپ اسے کیا کریں؟
دل سے برا جانیے. فذالک ضعف الایمان. سب سے کمتر درجہ یہ ہے کہ آپ اس کو دل سے برا جانیے کہ یہ لوگ صحیح نہیں ہیں. تو کیا معلوم ہوا کہ ایک مسلمان باحیا ہوتا ہے, غیرت مند ہوتا ہے. آج ہماری غیرت کو آگ لگ گئی ہے, آگ. ہمارے معاشرے میں مسلم سماج کے بچے, مسلم اسٹوڈنٹ جو جوانی کے دہلیز پر قدم رکھنے کے بعد ان کے قدم لڑکھڑانے لگتے ہیں, وہ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پاتے ہیں, غیر مسلموں کی طرح طریقے اپناتے ہیں اور ان کی تہذیب کو اپناتے ہوئے اسی طریقے کے ڈیٹس دیتے رہتے ہیں اور اسی طریقے کے چیزوں کو. ہمارے اسلام میں تو نہیں ہے مدرس ڈیز, فادر ڈیز, ٹیچر ڈیز. کون سا ڈیز ہے ہمارے اسلام میں؟ یہ نہیں ہے. اسلام نے پورے سال ماں کا احترام کرنے کے لیے, صرف مدر ڈے منا لیجئے ماں کا احترام ہو گیا, فادر ڈے منا لیجئے ابو کا احترام ہو گیا, ٹیچر ڈے منا لیجئے ٹیچر کا احترام. پورے سال پوری زندگی اپنے استاد کا احترام کیجئے, اپنے والد کا احترام کیجئے, اپنے ماں کا احترام کیجئے, اس کی خدمت کیجئے. ہم مسلمان کے کچھ بچے ڈے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی نے سچ فرمایا تھا, آپ پڑھیے حدیث نمبر 1901, ان اللہ یغار, اللہ غیرت مند ہے. وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ یغار, مومن غیرت مند ہوتا ہے. وَإِنَّ غَيْرَةَ اللَّهِ يَأْتِي الْمُؤْمِنَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ بِهِ, اور اللہ کی غیرت اس وقت جوش مارتی ہے جس وقت مومن ایسا کام کرتا ہے جس کو اللہ نے حرام قرار دیا. وَإِنَّ غَيْرَةَ اللَّهِ يَأْتِي الْمُؤْمِنَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ بِهِ, جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے وہ کام کرے. آپ کو پتا ہے آج عورتوں کا لباس مرد پہن رہے ہیں اور مردوں کا لباس عورتیں پہن رہی ہیں, جبکہ اللہ کے نبی نے اس سے منع فرمایا تھا. تم میں سے کوئی مرد عورتوں کا لباس نہ پہنے. آج عورتیں بھی جینس پہن رہی ہیں, ٹی شرٹ پہن کر گھوم رہی ہیں. آج ان کی طرف سے جو معاملہ ہے, لڑکیوں کی طرف سے جو والدین کی طرف سے جو چھوٹ ہے, اپنی بچیوں کو جیسا چھوٹ دیتے ہیں اور جس طرح کے لباس بناتے ہیں, وہ فواحشات و منکرات کو ہوا دینا ہوا, آگ لگانا ہوا. آپ آگ میں پیٹرول ڈالنے کا کام کر رہے ہیں. اپنی بچیوں کو آپ ڈھانپ کر رکھیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی عورتیں وہ نماز پڑھنے آتی تھی. متلففین بمروطہن, پورے جسم کو ڈھک کر کے آتی تھی. متلففین بمروطہن, اور حتی یکفین الی بیت, یہاں تک کہ وہ اپنے گھر کی طرف جاتی, واپس اپنے گھر کی طرف جاتی. لا یعرفنا, ہم میں سے کوئی کسی کو پہچانتا نہیں تھا من الغلس کی وجہ سے, وہ ایسے کپڑے میں لپٹی ہوئی تھی. ہمارے معاشرے میں لڑکیاں جب نکلتی ہیں تو اس طرح کی نکلتی ہیں کہ کتنے لڑکے جان بوجھ کر استاذہ وہ آنے کا ٹائم ہو گیا, اب آئے گی یہیں پر رہو, آئے گی وہ یہیں سے. ہم نے اپنے معاشرے کو خراب کیا ہے, اپنے سوسائٹی کو ہم نے خراب کیا ہے. اس بگڑے ہوئے سوسائٹی اور سماج کے ذمہ دار ہم ہیں. ضروری ہے کہ اپنے بچوں کو اور بچیوں کو تعلیم و تربیت دیں اور انہیں اس طرح کی فرنگی تہذیب سے دور رکھیں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمایا, لعن اللہ من یلبس